بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قارون کا واقعہ۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ وہ تورات کی تلاوت بہت خوش اخلاقی سے کیا کرتا تھا۔ قارون انتہائی خوبصورت تھا، اس لیے لوگ اسے منور بھی کہا کرتے تھے۔ قارون ان 70 لوگوں میں سے تھا جنہیں اللہ تعالیٰ نے مناجات یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی باتیں سننے کے لیے چنا تھا۔ اس کے پاس بہت خزانے تھے، یہاں تک کہ خزانوں کی چابیاں طاقتور نوجوانوں کی جماعت بمشکل اٹھا پاتی تھی۔ دولت کے گھمنڈ میں آ کر قارون نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنا شروع کر دی اور تکبر کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس پر موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ غرور و تکبر ناگوار گزرا اور اللہ نے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ قرآن مجید میں قارون کا واقعہ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ قارون موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا، پھر اس نے انہی پر زیادتی کی اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کی چابیاں طاقتور لوگوں کی ایک جماعت سے بھی مشکل سے اٹھتی تھی۔ ایک وقت تھا جب اس کی قوم نے اس سے کہا، اتراؤ نہیں، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ نے تمہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس کے ذریعے آخرت والا گھر بنانے کی کوشش کرو اور دنیا میں سے بھی اپنے حصے کو نظر انداز نہ کرو، اور جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تم بھی دوسروں پر احسان کرو، اور زمین میں فساد مچانے کی کوشش نہ کرو، یقین جانو اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کہنے لگا، یہ سب کچھ تو مجھے خود اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے، بھلا کیا اسے اتنا بھی علم نہیں تھا کہ اللہ نے اس سے پہلی نسلوں کے ایسے ایسے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا تھا جو طاقت میں بھی اس سے زیادہ مضبوط تھے اور جن کی جمعیت بھی زیادہ تھی، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جاتا۔ پھر ایک دن وہ اپنی قوم کے سامنے آن بان کے ساتھ نکلا۔ جو لوگ دینوی زندگی کے طلبکار تھے وہ کہنے لگے، اے کاش ہمارے پاس بھی وہ چیزیں ہوتی جو قارون کو عطا کی گئی ہیں، یقیناً وہ بڑے نصیبوں والا ہے۔ اور جن لوگوں کو اللہ کی طرف سے علم عطا ہوا تھا انہوں نے کہا، تم پر افسوس ہے کہ تم ایسا کہہ رہے ہو، اللہ کا دیا ہوا ثواب اس شخص کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور وہ انہی کو ملتا ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں۔ پھر ہوا یہ کہ ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، پھر اسے کوئی ایسا گروہ میسر نہ آیا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ خود اپنا بچاؤ کر سکا۔ اور کل جو لوگ اس جیسا ہونے کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے، اوہو، پتہ چل گیا کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو وہ ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیتا۔ اوہو، پتہ چل گیا کہ کافر لوگ فلاح نہیں پاتے، اور آخرت والا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں نہ تو بڑائی چاہتے ہیں اور نہ فساد، اور آخرت انجام پرہیزگاروں کے حق میں ہوگا۔ سورہ قصص آیت نمبر 76 تا 83۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور قارون، فرعون اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کیا۔ موسیٰ ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے تھے، مگر انہوں نے زمین میں تکبر سے کام لیا اور جیت نہ سکے۔ ہم نے ان سب کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ میں لیا، چنانچہ ان میں سے کچھ وہ تھے جن پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، اور کچھ وہ تھے جن کو ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا، اور کچھ وہ تھے جن کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، اور کچھ وہ جنہیں ہم نے پانی میں غرق کر دیا، اور اللہ ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن یہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 39-40۔